دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں، آپ کو محمد عابد کا سلام۔ تو جی آج کا ولاگ کرتے ہیں بڑھانا شروع۔ تو آج جی بارش بہت تیز برس رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے دیوار پہ کہ تیز بارش برس رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو آج ایک چھوٹا سا مختصر سا ولاگ بنا کے دکھاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر آج تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پیراڈال کی گولی مار کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ پہ جو گھنٹی کا بٹنا اس کو پورسٹان کی گولی مارے اور اس کو بھی نوٹیفیکیشن آل پہ کر دیں، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس جلدی اپڑتیاں روانہ جلدی آپ کے پاس اپڑتی رہیں گی۔ تو آپ نے ویڈیو میری دیکھنی ہے تو انشاءاللہ جی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس سے بھی اچھے مناظر۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر المیہ یہ ہے کہ اگر سرکاری زمین، جو حکومت کی سرکاری زمین ہوتی ہے، وہاں پر سرکاری زمین پر مندر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن سرکاری زمین پر مسجد بن جائے جو کچھ سالوں کے بعد انصاف کے کھٹیرے کے اندر کہ جی یہ مسجد ہے یہ، تو اگر وہ وہاں پر مسجد بنی ہو تو عدالت اسے کہہ دیتی ہے کہ جی اسے گرا دیا جائے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں تارک روڈ کراچی جو مدینہ مسجد ہے، یعنی بننے سے پہلے عدلیہ، انصاف، قانون، آرکیٹیکٹر کوئی بھی زندہ نہیں تھے، مرے ہوئے تھے۔ تو جب وہ بن چکی اب اسے گرانے کے لیے جی یہ اس طرح کر دو، سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، تو اسے آپ نے مسمار کر دیں، آپ اسے توڑ دیں۔ تو دوسری طرف سرکاری زمینوں پر مندر بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، تو آپ نے یہ دیکھیں، یہ ایک ہمارے پاس ایک المیہ ہے کہ ایسا المیہ کہ ہمارے پاس یہ ایسا المیہ ہے کہ سرکاری زمینوں پر مندر تو بن سکتے ہیں اگر سرکاری زمین نہ ہو جو انہوں نے خود خریدی ہوئی ہو ایک وقت میں، اور اس کے اوپر چندہ کر کے مسجد بنائی جائے، جبکہ سرکاری زمین پر مندر سرکار کے خزانے سے بنایا جا سکتا ہے، اور پرائیویٹ زمین جو بندے کی اپنی مالکیت میں ہو اس پر وہ مسجد بنائے، اور کچھ سالوں کے بعد لوگ کہیں یا کوئی ادارہ کہے یہ سرکاری جگہ ہے تو ہم اس مسجد کو گرانے کے لیے عدالتیں حکم دے دیں۔ یہ ہمارے نظام ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے۔ تو جی آج بارش بہت زبردست ہے، یقیناً آپ بھی بارش کو روڑ کے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ بارش کو انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والی پکوڑے کھائیں، مچھی تل کے فرائی کر کے بون کے کھائیں۔ تو جی سناب یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا جو ایک مختصر سا ایک تھا، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک اور آپ کو میں حقیقت دکھاتا جاؤں کہ ہم ایسے لوگوں کی ویڈیو تو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب یا فیس بک پر دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر سٹرگل کیا ہو، جنہوں نے معاشرے کے اندر دکھ اور مصیبتوں کو جھیلا ہو۔ تو لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے ہم اس وقت تو اپنے آنسو بہاتے ہیں، جس طرح آج کل اسٹرانگ عظمہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر مصیبتیں جھیلی، لیکن اس وقت اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ آج ہر کوئی اس کی ویڈیو کو دوسرے کی طرف شیئر کر رہی ہے، یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور اس نے اس طرح فیس کیا۔ تو میرے بھائیوں پہلے آپ لوگوں کی مدد کریں، جو کوئی آپ کی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سرمایہ دار ہوں، آپ ایک تنظیم والے ہوں، آپ بغیر تنظیم کے، بغیر سرمایہ کاری کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، غریبوں کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو صرف ویڈیو دیکھ کر آنسو بہانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے غریب لوگوں کی مدد کریں اور بےسروں اور سہاروں کو، جس طرح آپ بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کی گلی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر کسی کو سویٹر کی ضرورت ہے اسے سویٹر دیں، اگر کسی کو ٹوپی کی ضرورت ہے اسے ٹوپی دیں، گرم یہ لباس پہنائیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ صرف فیس بک یا یوٹیوب پہ دیکھ کے رونا، مسکرانا، یہ چیزیں ہماری کسی کی مدد میں نہیں آ سکتی۔ تو جی آج کا ہمارا ولاگ یہیں پہ ہم ختم کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی